اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے دوست دیکھتے ہیں کہ ہمارے بابا جی دادا حضور ایک عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، والد صاحب جھوٹ بولتے ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، نوجوان کیا بزرگ کیا، گفتگو میں تلخی ہوتی ہے، بدنگاہی ہوتی ہے، غیبت کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اتنی استقامت سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اللہ جل وعلا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نماز گناہوں سے بچا لیتی ہے، نماز حفاظت کرتی ہے، تو یہ نماز ان کی نماز کیوں نہیں بچاتی؟ 50 سال کے نماز پڑھ رہے ہیں، عرصے سے نمازیں ادا ہو رہے ہیں، اللہ جل وعلا کا کلام اس میں تو جھوٹ کا امکان بھی نہیں ہے، جب اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، تو ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں بچاتی؟ اس لیے کیونکہ نماز کی دو فارمز ہوتی ہیں، ایک فزیکل فارم، ایک اسپرچل فارم، ایک نماز کا جسم ہے اور ایک نماز کی روح ہے۔ جو نماز کے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ نماز کو قائم کرتا ہے اس کی نماز اسے ہر برائی سے بچاتی ہے۔ نماز قائم کرنے اور نماز ادا کرنے میں بہت بڑا فرق ہے، ایک ہوتا ہے نماز ادا کرنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں جہاں بھی مومنین کے حوالے سے نماز کا ذکر کیا تو یقیمون الصلاۃ، مقیم فرمایا، یقیمون الصلاۃ فرمایا، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ فقط فارمیلٹی کے طور پر نماز ادا نہیں کرتے، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو نماز قائم کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ سیکھ لے، عملی طریقہ سیکھ لے، اس کی نماز نہ صرف اسے گناہوں سے بچاتی ہے بلکہ اس کی نماز اسے اس کے دشمنوں کے حملوں سے بھی بچاتی ہے۔ وہ نماز خود اس کی باڈی گارڈ بن جاتی ہے، ایک محافظ بن جاتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ نماز کیسی ہے؟ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آج جمعہ کی نماز ہم انشاءاللہ اسی طرح ہی قائم کریں گے، چند نکات ہیں انشاءاللہ اگر یہ ذہن نشین ہو جائیں تو نماز سے پیار ہو جائے گا، ایسا پیار ہو جائے گا۔ وہاں برطانیہ میں ایسے بے شمار لوگ ہیں، ایسے غیر مسلم تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد نماز ادا کرنا اور نماز کو حقیقتاً قائم کرنے کا ایسا طریقہ سیکھ لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اب صبح کے وقت کسی کو الارم کلاک آن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ الارم کلاک آن ہوگا تو وہ الارم بجے گا تو ہماری آنکھ کھلے گی، یا کوئی اپنے فیملی ممبر کو کہے کہ تو مجھے فون کر دینا، یا ماں سے کہے کہ دروازے پر دستک دینا کہ میری آنکھ نہیں کھلتی۔ کہا کوئی لاشعوری قوت ہے جو فجر کے وقت ہمیں بیدار کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر جب انسان کو نماز سے پیار ہو جاتا ہے تو پھر نماز کو نمازی سے پیار ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے انسان نماز مس کرے، ایک وقت آتا ہے کہ نماز نمازی کو مس کرتی ہے، آ بیدار ہو اور مجھے ادا کر، مجھے قائم۔ اس نماز کو قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے نماز کا جسم ہے، نماز کا جسم کیا ہے کہ نماز کے احکام کسی عالم سے، قاری صاحب سے باقاعدہ سیکھے جائیں، بنیادی بیسک بنیادی مخارج سیکھ لیے جائیں قرآن کریم کی آیات کی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ نماز کا جسم قائم ہو۔ مثال کے طور پر عام طور پر کسی سے کہتے ہیں ہم آپ کا کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں۔ اب الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ کا ایک لغوی، ایک لنگوسٹک معنی موت ہے۔ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور الیاذ باللہ الحمدللہ کہہ کے ہم نے یہ کہہ دیا کہ موت اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ اور الحمدللہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور الحمدللہ کا معنی ہے ایک معنی موت اللہ کے لیے۔ تو جو شخص نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے اس کی نماز کا تو جسم بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ نماز کی روح موجود ہے۔ یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے، مدت سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ملتا کہ کسی قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر چند لمحے ان کے ساتھ بیٹھ کر کہ ہمارے بنیادی مخارج ہی درست کرا۔
اور ہمارے بزرگ یہ نہ کہیں کہ اب تو دانت ہی نہیں رہے، اب زبان کون سے دانتوں کے نیچے رکھنی ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے، اب ہم کیوں سیکھیں کسی کے پاس جا کے، ہم تو اپنے علاقے کے بہت بڑے مالدار شخصیت ہیں، فلاں وڈیروں سے ہمارا تعلق ہے، میں بڑا سیاستدان ہوں، بڑا مالدار، اب میں علاقے کے قاری صاحب کے پاس جا کے زانوِ تلمذ طے کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں، اگر حقیقتاً نماز قائم کرنے والے بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نماز قبول ہو، تو یہ بنیادی کام ہمیں کرنا ہے۔ دنیا کے لیے ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کم از کم ہمیں نماز کا طریقہ تو سیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی فقہ کے بنیادی مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ یہ نماز کا جسم ہے، نماز کی روح کیا ہے، یعنی نماز کا جسم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز قائم کرنا۔ نماز یوں پڑھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے احکام کے مطابق ہو، احکام کے خلاف ہو۔ بیسک بنیادی تجوید سیکھ لیں، کسی قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، کسی عالم صاحب کے پاس بیٹھ کر نماز کے بنیادی مسائل سیکھ لیں۔ یہ نماز کا جسم ہے اور ان پر عمل کریں تو نماز کا جسم موجود ہوگا۔ نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک مکمل یکسوئی کے ساتھ، مکمل انہماک قلب کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے، نماز قائم کی جائے۔ یعنی دنیا کے خیالات سے اپنے ذہن کو پاک کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز کی روح ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کے ساتھ جو شخص نماز قائم کرتا ہے وہ نماز اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اب نماز کی روح تک رسائی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا عمل نماز کا ترجمہ یاد کرنا۔ یہ اتنا اہم ہے، ہم اللہ جل وعلا کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، کسی دنیا دار، کسی بڑی سیلیبریٹی کو، کسی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، کسی وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، کسی معروف شخصیت کو خوش کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، تو آپ اس کے ٹائٹلز یاد کرتے ہیں، اس کا نام یاد کرتے ہیں، اس کا مقام یاد کرتے ہیں، اس کے القابات یاد کرتے ہیں، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ ٹائٹل ہے، اس کا یہ مقام ہے، اور پھر اس کی تعریف میں جملے لکھ کے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس جملے لکھے ہوئے ہوں یا آپ کو ازبر ہوں، آپ نے زبانی یاد کر لیے جملے کہ میں فلاں بڑی مقتدر شخصیت کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کو اس سے کوئی کام ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے آپ نے یہ جملے کسی ایسی زبان میں یاد کیے، ایسی زبان میں آپ نے ان جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا جو زبان آپ کو خود بھی نہیں آتی۔ تو کیا وہ بادشاہ متاثر ہوگا؟ وہ خوش ہوگا؟ وہ بڑی شخصیت خوش ہوگی؟ وہ جانتا ہے کہ یہ رٹے رٹائے جملے ہیں، یہ کہہ تو رہا ہے لیکن اسے خود نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 40 سال ہو گئے، 50 سال بیت گئے، داڑیاں سفید ہو گئی، التحیات للہ والصلوات پڑھ رہے ہیں، خلاق کائنات، پروردگار عالم، ساری دنیا کا خالق، ساری دنیا کا خلاق، وہ ساری دنیا کو بنانے والا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس سے بڑا کوئی قوی نہیں، اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں۔ دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے جائیں تو اس کے القابات یاد کریں، کسی دوسری زبان میں یاد کر کے اس کے سامنے بیان کریں، یا یوں بیان کریں کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے، وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر اسے پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ اس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہم انا نستعینک کا مطلب کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، ہمیں علم ہی نہیں التحیات للہ والصلوات کا مطلب کیا ہے۔ نماز کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، لیکن اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، خود پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا رہے ہیں۔ اس کے لیے کتنا مشکل ہے، ایک ہفتے میں ہمیں مکمل نماز کا ترجمہ یاد ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں۔ آج اس آستانہ عالیہ سے یہ پیغام لے جائیں، اگر برطانیہ اور امریکہ کے گورے، انگریز، غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں، ایک ہفتے میں نماز کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یار فلاں پاکستانی مسلمان، فلاں ہندوستانی مسلمان، بنگلہ دیشی مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہے، ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، اور میں نے اس سے نماز کا مطلب پوچھا، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کم از کم ہمیں اتنا کام تو کرنا چاہیے کہ آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نماز کا ترجمہ کم از کم سیکھ لیں، پھر دیکھیں نماز میں کتنا لطف آئے گا۔ یہ پہلا مرکزی پوائنٹ ہے نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں نا، اس پر غور کریں گے تو آپ کا دل دنیا کے خیالات سے پاک رہے گا۔ آپ کو علم ہوگا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں۔
یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لیکن پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے پھر دنیا کے خیالات آتے ہیں، آپ دنیا کے متعلق سوچتے ہیں، لیکن جب پتہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہما کے قلب عطا فرماتا ہے، خشوع و خضوع عطا فرماتا ہے، یکسوئی عطا فرماتا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، نماز پڑھنے سے قبل، یہ آج ہم نے کرنا ہے، ترجمہ تو آئندہ ہفتہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یاد کر کے آئیں گے اور نماز قائم کریں گے انشاءاللہ، لیکن ایک کام آج کرنے کا یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ آخری موقع ہے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ سارا کلام پیش کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ تمام حدیث کے حوالے پیش کروں، لیکن چونکہ آپ ماننے والے ہیں، اہل اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اعتقاد اہل سنت کے قائل ہیں آپ لوگ، اور ہمارے اکابر کے نظریات کے قائل ہیں، اس لیے بغیر حوالوں کے میں آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی نماز پڑھو تو یوں نماز پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اب ہر نماز پڑھنے سے قبل اگر آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، پرسویٹ کریں گے، تیار کریں گے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری موقع ہے، 40 50 60 سال کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں، اب یہ آخری موقع ہے اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنے کا۔ اب سوچیں، جس کو پتہ ہو کہ اس نماز کے بعد میری موت واقع ہو جائے گی، اس کے بعد پھر سجدے کا موقع نہیں ملے گا، اس کے بعد میں قبر میں ہوں گا، تو اسے نماز کے دوران اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے، آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوگی، انسان رو رہا ہوگا، یا اللہ ابھی تو میں قبر میں جانے والا ہوں، یہ آخری موقع ہے۔ پھر کوئی پولیٹیکل باتیں ہو رہی ہوں، پھر کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہو یا فٹ بال میچ ہو رہا ہو، یا مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی کے جھگڑے ہو رہے ہوں، یا پی پی کے جھگڑے ہو رہی ہوں، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوگی، الیکشن ہو رہے ہوں، یا کوئی بہت بڑی فیمس شخصیت آپ کے پاس آئی ہو، یا بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہوں، آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، آپ سوچیں گے کہ یہ تو میرا آخری موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ لوگ تو دنیا میں رہیں گے، ان کی سیاستیں چلتی رہیں گی، ان کے کرکٹ فٹ بال میچز چلتے رہیں گے، دنیا کے معاملات چلتے رہیں گے، یہ کاروبار کرتے رہیں گے، پیسے کماتے رہیں گے، لیکن میرے لیے یہ آخری موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، آمادہ کر لیا کہ آج یہ جمعہ کی نماز میری آخری نماز ہے، آج آخری موقع ہے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا۔ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی نماز میں کس قدر خشوع و خضوع پیدا ہو۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ پہلا نقطہ ذرا آپ ریپیٹ کر لیں، پہلا نقطہ کیا تھا؟ نماز کا اونچا کہیں جی نماز کا ترجمہ یاد کرنا، سارے ذرا بلند آواز میں کہیں نماز کا ترجمہ یاد کرنا۔ اور دوسرا، میری زندگی کی آخری نماز ہے، نماز سے قبل اپنے آپ سے بات کرنا، اور دوران نماز جو ہی دنیا کا خیال آئے فوراً اپنے آپ کو یاد دلانا کیا کر رہا ہے، یہ آخری نماز ہے۔ تیسرا نقطہ، یہ تصور کریں کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں میری اس نماز کی وجہ سے، اور میرے ارد گرد گردش کر رہے ہیں، میرے پاؤں، ٹانگوں، میرے پیٹ، میرے سینے، میرے ساتھ، میرے سر، چہرے کے ارد گرد یوں فرشتے گردش کر رہے ہیں، اور آسمان تک یہ فرشتے ہیں، کیونکہ جب نمازی نماز قائم کرتا ہے تو اس کی نماز کی وجہ سے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہی دنیا کا خیال آئے گا، کسی دنیاوی معاملے کا خیال آئے گا، تو فوراً انسان کہے گا، ہے نادان انسان تو کیا کر رہے، تو دیکھتا نہیں ہے تیری اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ملائکہ آ رہے ہیں اور تو دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے، ان ملائکہ کا تصور کرنا۔ ملائکہ کی عبادت نہیں کرے گا انسان، عبادت تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے گا کہ اس نماز کی برکت سے ان ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا تیسرا نقطہ ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں رہے، یہ کیفیت نہیں ملتی، تو کم از کم یہ تصور مل جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہمارے مشائخ اسپریچول ماسٹرز کہتے ہیں کہ پہلے پر بھی محنت کرو۔ اب اللہ تو نظر نہیں آتا، اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے نام کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تصور کریں کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور آپ اللہ کے نام پر غور کر رہے ہیں، غور سے اللہ کے نام کو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نام کو دیکھیں، نماز کے دوران اللہ لکھا ہوا ہے، اس سے آپ کو نماز میں کنسنٹریشن ملے گی۔ یہ کتنے نمبر کا پوائنٹ تھا؟ پہلا کیا تھا؟
نماز کا دوسرا آخری نماز، تیسرا فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور چوتھا اللہ کے نام پر غور کرنا، اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ یہ وہی نماز ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ میں گنہگار، بدکار، سیاہکار، عصیاں شیار، میں کہاں اس قابل تھا کہ اللہ جل وعلا نے مجھے وہ توفیق دی، مجھے بھی وہی نماز دے دی جو اپنے حبیب کو عطا فرمائی تھی۔ یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے، میں بھی اسی طرح رکوع کر رہا ہوں۔ حضور کا قومہ یاد کریں، حضور کی آخری بیٹھنا یاد کریں، حضور کے سجدے کو یاد کریں، اور پھر چشم تصور سے تخیل باندھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے، جب رکوع میں ہوتے تھے تو حضور کی زلفیں کیسی لگتی ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو حضور کے سجدے کی کیفیت کیسی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے تھے تو حضور کی قرات کیسے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی مصلی، نماز یوں پڑھو گویا کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ تو حضور کا تصور باندھ کے نماز پڑھیں۔ ہم حضور کی عبادت نہیں کرتے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ جل وعلا کے نام پر غور کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھیں کہ میں کہاں یہ کس قابل تھا کہ مجھے بھی اللہ نے وہی نماز عطا کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔